کہ جتنا علی بلند ہے اور جتنی ولایت اور مودت علی سے رکھتے ہو اس معیار کا نعرہ نہیں آیا. کر یاد کر یاد جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فصل، معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا. اور ایک ربائی اور بھی یاد آ گئی ہے، وہ بھی سناتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ربائی رہ جائے. ہری ہو کر میری شاخ تمنا، اسی طرح جاگتے آؤ. میں چاہتا ہوں کہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ اگر یہ بہت بڑا نعرہ اور بہت خوبصورت انداز میں سنیں گے تو ہم بھی جا کے سنیں گے، نہیں تو چلے جائیں گے. ان کے دلوں میں کشش پیدا کرنے کے لیے ذکر علی کی میں یہ شروع کر رہا ہوں. ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، پوری توجہ سے ہری ہو کر. میری بدقسمتی یہ ہے کہ آج سٹیج پہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش طبع ہیں، اس لیے آپ بولتے رہیں گے تو لطف آئے گا. ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، مودت کے چمن کی ہر کلی خود مودت کے. میں تیز تو نہیں چل رہا، سمجھا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ. اچھا، ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، مودت کے چمن کی ہر کلی یک لخت کھلتی ہے. مودت کے چمن کی ہر کلی یک لخت کھلتی ہے. خدا برحق سہی لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے. نعرہ حیدری، دونوں بازو بلند کر کے جتنا علی مولا ذہن میں آتا ہے. نعرہ حیدری. 39ویں دن کے تھکے ہوئے سورج نے، جانتے ہو 39ویں دن کے تھکے ہوئے سورج نے پیغمبر کی اکتائی ہوئی فوج کے، دیکھتا ہوں بالکل نئے انداز سے مختصر وقت میں جامع. سخاوت حسین شاہ صاحب چکوال سے آئے ہیں، لیفٹیننٹ ہیں، کہتے ہیں خیبر آ رہا ہے، فوجی ہے نا، اسے لطف آئے گا. 39ویں دن کے تھکے ہوئے سورج نے پیغمبر اکرم کی اکتائی ہوئی فوج کے راشن دشمن عناصر کو، راشن دشمن عناصر کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر خدا ساختہ سورج شرم سے تاریکی کی ردا اوڑھ کے شفق کے دریا میں ڈوب گیا. خیبر میں شام ہو گئی. جی خیبر میں شام ہو گئی. مسرت اقتدار کے سگے دہن دریدہ مرحب نے وقت سے پہلے اور مسلمانوں کے ماضی کے کردار کا اندازہ لگا کر حکم دیا عرب کی چند فاحشہ عورتوں کو قلعہ کاموس کی چوٹی پہ بٹھا کر کہو کہ رسالت کی توہین کے گیت گائیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس ایسے محسوس ہو جیسے ابھی شروع ہو رہی ہے. اگر میرا ساتھ دیتے آئے تم، فاحشہ عورتوں کو قلعہ کاموس کی چوٹی پہ بٹھایا کہ رسالت کی توہین کے گیت گاؤ. یہ اس وقت سے شروع ہوئی رسم جب بھی محمد و آل محمد کو پریشان کرنا ہوتا
عربی لوگ عورتوں کا سہارا لیتے. ذرا جاگتے آؤ میرے ساتھ ساتھ. حیدری عورتوں کا. عورتوں نے پہلا گیت گایا, کبھی پریشان نہ ہونے والا رسول پریشان ہوا. آواز آئی سلمان سلمان سلمان, جی مکمل ایمان, جی مکمل ایمان, ہمارے لیے مصلی عبادت بچھاؤ. سلمان نے مصلی عبادت بچھایا. کائنات کی بولتی ہوئی نماز نے, میں سیالکوٹ کے, بلکہ سیالکوٹ کے نہیں, کراچی سے لے کر خیبر تک اس وقت جو کریم مجمع ہے, جسٹ بیٹھا ہوا ہے, جو لوگ سنتے ہیں صرف ان میں پڑھ رہا ہوں. یہ مجمع لاکھوں پر بھاری ہے میرے لیے, اس لیے کوئی لفظ ضائع نہ کرنا. کائنات کی بولتی ہوئی نماز نے محمد کے پیکر میں تجسیم کا روپ اختیار کر کے آستین نے الٹی 2 رکعت نماز حاجات پڑھی. اللہ سے کچھ نہ منوانے والا نبی زندگی میں پہلی بار لب کشا ہوا, دونوں ہاتھ بلند کر کے. اب دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے. پیغمبر نے دونوں ہاتھ بلند کیے, چہرے پہ جبین پہ بل آئے, چہرے کا رنگ سرخ ہے, زبان میں فساد پورے عروج پہ ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے کائنات کے عظیم ترین نبی نے کائنات کے خالق کی طرف دیکھا. احتجاج آلود لہجے میں رب العزت کے سامنے, احتجاج آلود لہجے میں سرور انبیاء کی آواز آئی, بار الہا بار الہا بار الہا. میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. پتہ نہیں کس انداز میں سن, میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. ذرا جاگتے آؤ, اسے چھوڑ آیا ہوں, سلامت رہو. اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. 39 دن گزر گئے, میرا عالم گیا. اسلام کا بھرم جانے کا خطرہ. باپ کی پگڑیاں وہاں چھوڑ آئے, جوتوں کا نام نشان نہیں. اپنے اپنے خیموں سے نکلتے وقت پوچھتے ہیں, آج ہماری باری تو میدان میں جانے کی نہیں. میری رگوں میں ابو طالب سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان ابو طالب کی بستر کی شکنیں میرے جسم پہ موجود ہیں. خالق یہ تانے میں سن نہیں سکتا, یہ گیت تو بھی سن رہا ہوگا. بھیج اس کو جو میرا حقیقی ناصر ہے. اگر تو نے اسے نہ بھیجا, اگر تو نے اسے نہ بھیجا تو میں محمد میدان میں تلوار لے کر خود نکل آؤں گا. اور یہ بھی یاد رکھ, کل جتنے زخم مجھے آئیں گے, مجھے نہیں آئیں گے, تجھے آئیں گے. مجھے نہیں آئیں گے, تجھے آئیں گے. سلمان کہتا ہے جب محمد اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا, میں نے دیکھا آسمان سے کرنوں کی بارش ہوئی. ہر کرن ایک لفظوں کی سطر تھی, آیتوں کی قطاریں تھیں, آیتوں کی قطاریں تھیں. محمد کے ذہن پہ شعائیں برسنے لگیں. پیغمبر نے مصلی عبادت سمیٹا, چہرے پہ اطمینان آیا. آواز آئی سلمان سنا تو نے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ بھی سنا, وہ بھی سنا. آواز آئی کیا سنا؟ میں نے کہا خیبر کی سرزمین کا ذرہ ذرہ یہ کہتا جا رہا ہے, ناد علی مظہر العجائبی تجدہ لقاف النوائبی کل ہم وغم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد, بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہو. پیغمبر کھڑے ہوئے, دیکھنا میری طرف, آستینیں الٹی, اپنے خیام میں واپس نہیں گئے. سلمان کو ساتھ لیا, ایک ٹیلے پہ آگے کھڑے ہوئے, آستینیں الٹی, چہرے سے بال ہٹائے, پریشان چہرے سے بالوں کو ہٹا کے پیغمبر نے مدینے کی طرف دیکھا. آواز آئی سلمان. اس نے اجازت دے دی, میں بلا رہا ہوں اسے جو 39 دن سے ہوا کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, مجھے بلا لے. آج اسے بلانے لگا ہوں. علی سے میرے ہیں کچھ رشتے, آج سارے رشتے استعمال کر کے علی کو بلاؤں گا. میں محمد ہوں, علی علی ہے, میں محمد بن کے آج علی کو بلاؤں گا. میں محمد ہوں, علی علی ہے, علی کو علی سمجھ کے آج بلانا چاہتا
چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، علی ولی ہے، آج نبی بن کے ولی کو حکم دوں گا، جلدی آ، میں رسول ہوں، علی امام ہے، رسول بن کے امام کو بلاؤں گا، یا علی ضرور آ، میں محب ہوں، علی محبوب ہے، محب بن کے محب کو تکلیف دوں گا، محبوب کو تکلیف دوں گا، یا علی زحمت کر تکلیف فرما، جلدی آ، میں بڑا بھائی ہوں، علی چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی بن کر چھوٹے بھائی کو آج حجت کروں گا، یا علی جلدی آ، میں مشکل میں ہوں، علی مشکل کشا ہے۔ بولو، 4 دن میں تیرا دل سمجھ حاصل کرنا۔ سارے مل کے آسمانی نعرہ، میں جب تک آواز جائے علی 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 علی، میں مشکل میں ہوں، علی مشکل کشا ہے، میں شالیمار ایکسپریس کی طرح جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اگر کوئی کچے ذہن کا کچا اسٹیشن رہ گیا میرا قصور کوئی نہیں، میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔ آج میں مشکل میں آ کے مشکل کشا کو بلاؤں گا، سلمان تو میرے ساتھ کھڑا رہے، جب علی آ جائے مجھے بتا دینا، خبر دینے کے بھی، آج خوشخبری دینے کے بھی انعامات میں محمد دوں گا۔ محمد کھڑا ہے قبلہ، دونوں آستینیں الٹ کے، دونوں بازو بلند کر کے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے، توحید، نبوت، امامت اور انسانیت کا ازل سے ابد تک تنہا اور پہلا پریس رپورٹر سلمان محمد کے ساتھ کھڑے ہو کے مدینے کی طرف نظریں جمائے کھڑا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ علی آئے گا، سب سے پہلے علی کو میں دیکھوں گا، علی مجھے دیکھے گا۔ پیغمبر نے پہلا استغاثہ نصرت بلند کیا، اب تم بھی اپنے دل میں مرادیں رکھو، میں استغاثہ نصرت بلند کر رہا ہوں، جتنی جلدی اس فیلڈ میں، جتنی جلدی اس میدان میں، جتنی جلدی اس موڑ پر میں آیا ہوں، اتنی جلدی چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلو، تاکہ علی کو آج رتیوں میں اترتا ہوا دکھاؤں، جس کو نظر آ جائے دل میں علی وہ کچھ مانگ لے گا۔ پہلا استغاثہ رسول نے کیا، اگر پہلے استغاثے کے پہلے 2 مصرے آپ نے غور سے سن لیے تو سارا مجمع میرے ساتھ شہباز کلندر کی مائیت میں دھمال ڈالنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ پیغمبر نے لب کشائی کی، آیتیں پڑھنے والے محمد نے زندگی میں پہلی بار علی کو بلایا، دونوں بازو بلند کر کے پیغمبر کی آواز آئی، کوثر و سلسبیل میں دھلے ہوئے لہجے میں، وما ینطق کے دودھ میں دھلی ہوئی زبان میں پیغمبر نے کہا، سلطان عرب، پوری توجہ قبلہ، سلطان عرب، معراج نسب ہے، علی کا واسطہ جاگو۔ اگر میں اللہ کو بھی علی کا واسطہ دوں، اس نے کبھی نہیں ٹھکرایا۔ پیغمبر کہتے ہیں سلطان عرب، معراج نسب، اے ناصر ارض و سما مدد، جاگتے ہو جاگتے ہو، سلطان عرب، معراج نسب، اے ناصر ارض و سما مدد، مدد فارسی کا لفظ ہے قبلہ، میم دال پھر بڑی جے، مدد تکلیف کر، مدد ضرورہ، مدد زحمت کر، مدد آج ضرورہ، مدد کوئی کام ہو چھوڑ کے آ جا، مدد آج آ جا، پھر تیری مرضی آنا آ، سلطان عرب، معراج نسب، اے ناصر ارض و سما مدد۔ دیکھتا ہوں کون کون علی کو بلانا چاہتا ہے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں مختصر ترین وقت میں اگر علی کی مودت کا نشہ ذہنوں میں سما نہ جائے اور آج کی رات علی علی کرتے ہوئے نہ گزری، میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی، اور تیرے ذہن میں علی علی کی دھن آئے اور تو بخیل بن کے اگر نعرہ نہ لگائے، تو جان علی جانے، سلطان عرب، معراج نسب، اے ناصر ارض و سما مدد، اے مرکز عالم علم و یقین، اے پیکر صبر و رضا مدد، اے رہبر کامل منزل حق، اے محور صبر و رضا مدد، اے علم کا گھر، اے علم کا در، حیدر صفدر ایلیا مدد ہے۔ جاگو میرے ساتھ، حیدری، سلطان عرب، معراج نسب، اے ناصر ارض و سما مدد، اے پیکر، اے رہبر کامل منزل حق، اے پیکر صدق و صفا مدد، اے علم کا گھر، اے علم کا در، حیدر صفدر ایلیا مدد، تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی تو علی تو ہے شیر خدا مدد۔ مہربانی سے
آیا کہ نہیں؟ پوری توجہ حضور. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ ذرا میرے ساتھ چلو. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ مولا بھی نہیں آیا. سرکار نے کہا محب بن کے محبوب کو بلا رہا ہوں. دوسرا استغاثہ محب بن کے علی نے رسول نے علی کو بلایا, محب بن کے محبوب کو بلایا. اب دیکھنا میری طرف, علی کا واسطہ دیکھنا میری طرف. سرکار کہتے ہیں یا علی میرا دل میرا من. تھکو نہیں, اگر کوئی تھک گیا علی جانے اور وہ جانے. علی تھکن سکن ہے. میرا دل میرا من ہے, میرا دل میرا من. میرا دل میرا من نہیں سمجھے؟ میرا دل میری من. آپ تو سمجھ گئے ہو نا. میرا دل میرا من, میرے دی کا چمن, میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. اس میں ایک لفظ ہے میرا روپ گگن. لطف آ رہا ہے؟ میرا روپ گگن. روپ کہتے ہیں حسن کو, گگن کہتے ہیں آسمان کو. رسول علی سے کہہ رہا ہے میرا روپ گگن, میرے حسن کا آسمان. یہ ذہن میں رکھنا, میرا روپ گگن میرے حسن کا آسمان. سرکار کہتے ہیں میرا دل میرا من, میرا دی کا چمن, میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. میرا شوق سخن, میری لے میرا فن, میرا تن من دھن ذرا سامنے آ. میرا روپ گگن, میرا ڈھول سجن, میری جان میرا تن ذرا سامنے آ. آسمانی نعرہ جو علی کو بلانا چاہتا, پوری آواز سرف کر کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. میرا دل میرا من. نعرہ حیدری. مل کے سارے علی علی ذرا سامنے آ. ہاں جی, پھر پڑھوں. جتنی آواز علی نے دی ہے صرف کر کے اگر سننا چاہتے ہو, نعرہ حیدری. میرا دل میرا من, میرے دی کا چمن, میرا شعلہ بدن ذرا سامنے آ. میرا شوق سخن, میری لے میرا فن, میرا تن من دھن ذرا سامنے آ. میرا روپ گگن, میرا ڈھول سجن, میری جان میرا چند ذرا سامنے آ, ذرا سامنے آ. میرا روپ بڑھا, میری سج دھج شان سخا مدد ہے. تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی تو علی تو ہے شیر خدا مدد ہے. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ مولا بھی نہیں آیا. تیسرا استغاثہ سرکار نے کیا. ایک ایک مصرے میں 3 حدیثیں. علی کا واسطہ دیکھنا میری طرف. سرکار نے تیسرا استغاثہ کیا. ایک ایک مصرے میں 3 حدیثیں. جا جی کیسے سرکار نے بلایا تیسرا استغاثہ؟ سرکار کہتے ہیں میرے نور نظر, میرے نور نظر. ایک ایک مصرے میں 3 حدیثیں. میرے نور نظر, میرے رخت جگر, میرے رخت سفر, اب دیر نہ کر. میرے نور نظر, توجہ توجہ توجہ. میرے نور نظر, میرے رخت جگر, میرے رخت سفر, اب دیر نہ کر. کیوں؟ میں شجر تو ثمر, میں دعا تو اثر, میں بدن تو حسر. نعرہ حیدری. میرے نور نظر, میرے رخت جگر, میرے رخت سفر,
اب دیر نہ کر. کیوں؟ میں شجر تو ثمر میں دعا تو اثر میں بدن تو ہے سر. اب دیر نہ کر میرے شام و سحر میرے دید ہے ترک تجھی کو خبر. اب دیر نہ کر. سلمان کہتا ہے مولا اپنا فیصلہ بھی دیکھیں, خیبر سے مدینے کا فاصلہ بھی دیکھیں. علی آئے گا لیکن کچھ تو دیر لگے گی. نہیں سلمان, اس نے کہہ دیا میں نے بلا لیا ابھی آنا چاہیے. مولا آپ بتائیں تو کیسے آئے؟ سرکار نے آتی نہ الٹی, محمد پہ جوانی آئی. سرکار کہتے ہیں یا علی پھر کھینچ تناب دھرتی کی. اب بھی کوئی نہ بولے تو اس کی مرضی ہے, اب بھی کوئی نہ بولے تو اس کی مرضی ہے. پھر کھینچ تناب دھرتی کی, پھر آج نئے انداز سے آ. جو علی والا ہے دیکھے میری طرف, جو میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس سے میرا واسطہ ہی کوئی نہیں. پھر کھینچ تناب دھرتی کی, پھر آج نئے انداز سے آ. کونین کی نبضیں تھم جائیں, اس طور سے آ, اس ناز سے آ. خیبر سے مدینہ دور سے ہی, طاقت سے نہیں اعجاز سے آ. طاقت سے نہیں اعجاز سے آ. سلمان علی آیا کہ نہیں؟ مولا بھی نہیں آیا. سرکار کہتے ہیں آخری بات, آخری قول, آخری وطن, آخری بار کہتا ہوں. اب دیکھتا ہوں علی کیسے نہیں آتا. پہلے مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے, اب دیکھا آسمان کی طرف. سرکار نے آخری استغاثہ کیا, دیکھا میری طرف. سرکار کہتے ہیں یا علی مجھے عرش پہ جب 4 مجلسوں کا زور میں سمیٹ کے لگا رہا ہوں. اس وقت علی جانتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے مجھے لطف نہیں آئے گا. سرکار نے آخری استغاثہ کیا. سرکار کہتے ہیں مجھے عرش پہ جب, جس پہ علی آیا وہ استغاثہ کیا تھا, مجھے عرش پہ جب کیا حق نے طلب, معراج کی شب ذرا یاد تو کر. حیدری مجھے عرش پہ جب کیا حق نے طلب, معراج کی شب ذرا یاد تو کر. وہاں تیرے سبب وہ حال عجب, وہی بزم طرب ذرا یاد تو کر. میں تھا مہر بلب, مجھے یاد ہے سب, یہی کہتا تھا رب. ذرا یاد تو کر معراج کی شب. رب کیا کہتا تھا مصطفیٰ سے؟ کبھی وقت پڑے تو اے ختم رسول, یہی کہنا کہ غیب نما مدد ہے. تو سخی تو اخی, تو جلی کا ولی, تو علی, تو ہے شیر خدا مدد ہے. سلمان کہتے جب رسول یہاں پہنچے میں نے دیکھا خیبر کی سرزمین پہ اندھیرا تھا, آسمان پہ روشنی کا ایک خط مستقیم طلوع ہوا. میں مسکرایا, میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھے وہ روشنی کا خط مستقیم کیا ہے. حضور نے وہ روشنی دیکھی, سلمان کا شانہ ہلایا. سلمان سے کہتا ہے اوپر دیکھ. سلمان نے دیکھا. سرکار کہتے ہیں سلمان اب دیکھ. سلمان نے دیکھا. سرکار کہتے ہیں تک سوئے فلک. اب کوئی چپ ہو جائے اس کی اپنی تقدیر. تک سوئے فلک, یوں نہیں, یوں نہیں. جب تک مجھے لطف نہ آئے میں کیسے سمجھوں آپ کو لطف آ رہا ہے. سرکار کہتے ہیں سلمان تک دیکھ. تک کہتے ہیں دیکھ. تک سوئے فلک میرے عرش تلک ہے یہ جس کی جھلک وہ علی تو نہیں. جن کی رگوں میں علی گونجتا ہے. حیدری تک سوئے فلک میرے عرش تلک ہے یہ جس کی جھلک وہ علی تو نہیں. نگراں ہے ملک نہ جھپک تو پلک ہے یہ جس کی چمک وہ علی تو نہیں. سلمان کہتا ہے مولا ہوئی ایسی کڑک گیا دل بھی دھڑک, مجھے پڑتا ہے شک وہ علی تو نہیں. نعرہ حیدری. اب جو حضور نے دیکھا سلمان 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 سلمان
سلمان تو کہاں گیا؟ سلمان! اب جو رسول نے دیکھا 350 سال کی عمر کا ضعیف العمر صحابی سلمان اپنے بوڑھے جسم پہ مودت علی کی جوانی اوڑھ کر خیبر کے میدان میں جھوم جھوم کے رسول عربی کے خیمے کے پردے کو چوم چوم کے سلمان کہتا پھر رہا ہے، جبریل کے پر، کفار کے سر، ہوشیار کے شیر ببر رایا۔ اللہ جانے یہ علی اس دن کہاں تھا جس دن زہرا کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہیں ہمارا آخری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن اٹھا کے بی بی زینب کبھی خیمے میں دائیں کبھی بائیں کہتی تھی ہمارا کوئی نہیں رہ گیا، میرا آخری بھائی ہے، دشمن زیادہ ہیں، عباس مارا گیا۔ اللہ جانے علی کہاں تھا؟ زندگی کے طویل ترین سفر میں میرا ریکارڈ ہے، اسی سیالکوٹ میں میں نے عشرہ محرم کے دوران سن 78 میں 4 گھنٹے میں خیبر سنایا تھا۔ آج وقت کی غربت کو دیکھ کے تاکہ ہر کوئی اپنے گھروں کو سلامت اور خیریت سے جائے، دور جانا ہوتا ہے تمہیں، سفر پریشان کرتا ہے، تھکی ہوئی تو زینب بھی ہے جو 4 دن اور 4 راتوں سے قناعت کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، دور کا سفر ہے، تم نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا، پتہ نہیں زہرا کی بیٹی نے 4 دنوں میں کھانا بھی کھایا کہ نہیں، پانی بھی پیا کہ نہیں۔ شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کا وقت ہے، شام ڈھل رہی ہے، رتیاں سیدہ کے نوجوان سیدزادے جنہیں مصائب سے عشق ہے، آج جب بھائی عاشق حسین BA مجلس پڑھ رہا تھا مجھے روک لیا باہر، محسن بھائی ہم 4 دن سے جاگ رہے ہیں، ہم مجلس میں بیٹھیں گے، ہمیں مصائب سنا، امام حسین کی شہادت سنا، امام حسین کی شہادت میں سناؤں، میری طاقت کیا ہے؟ اجازت دیتے ہو نہایت اطمینان سے گھڑیاں دیکھ لو، جو وقت مجھے اختر جمیل نے دیا ہے اس سے 10 منٹ رہتے ہیں، اگر 10 منٹ میں تم مصائب سن سکے تو میں سمجھوں گا کلیجہ پتھر کا ہے۔ 57 سال کا ضعیف، 3 دن کا پیاسا، 9 دن کا روزہ دار، 72 کی لاش اٹھا کے کسی کو خیمے کسی کو گنج شہداء میں رکھ کے ضعیف بہنوں کو آسرا دے کے اکیلا ہو کے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال کے عباس کے دونوں بازو 3-3 میل سے چن کے اون محمد کی لاشوں پہ 12 میل دور جا کے اصغر کی گردن میں چپ کر کے اترتا ہوا برچھی کا پھل دیکھ کے سے پھلا سے شوبہ تیر دیکھ کے گرم ریت کو
ماں زہرا کی جھولی سمجھ کر شبیر قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب راضی ہے؟ کربلا کی ریت ہاں۔ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہو، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو، سیدوں سے معافی مانگ کے مشکل ترین شہادت ہے قبلہ امام حسین کی، کوشش کرو، آخری پرسہ ہے، پردے میں زینب بیٹھی ہے، تجھ میں کہیں سجاد بیٹھا ہے، جو آنکھ نہ رو سکے ادھر ادھر نہ دیکھو، نظریں جھکا کے اتنا کہہ دو زہرا کی بیٹی پرسہ دینا چاہتا ہوں، میری آنکھوں کو 2 آنسو کی بھیک دے، اور اگر تو نے شام کے اس وقت اٹھ کے اپنے سر پہ ماتم کیا، میں محسن نقوی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن زہرا کہے گی بار الہا اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، یہ روتا رہا، اسے اور کسی غم میں نہ رلا، اگر زہرا کی دعا لینی ہے ادھر ادھر کا خیال چھوڑ کے، خصوصاً میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہو، میں سیدوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھول جاؤ سب کچھ، کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے تھے، اتنا سمجھو امام زمانہ سامنے ہے، تم اسے پرسہ دے رہے ہو، بی بی زینب کو پرسہ دے رہے ہو، سجاد کو پرسہ دے رہے ہو، خبردار کوئی شرم کر کے نہ روئے، کوئی آنکھ خشک نہ رہ جائے، جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ویسے ذہن میں تصویر بناتا، حسین جانتا ہے 2 منٹ تو مجھے پڑھنے دے گا، تیسرے منٹ نہ مجھ میں جرت ہے میں پڑھ سکوں، تیرا مجھے پتہ نہیں تو سنے یا نہ سنے، ٹکرے مار کے مر جائے قبلہ، چپ کر کے حسین بیٹھا ہے، تار تار عبا ہے، پھٹا ہوا امامہ ہے، پیشانی پہ زخم ہے، کٹے ہوئے ابرو ہے، آنکھوں سے تیر کھینچتا ہے، رخسار زخمی ہے، اصغر کے خون میں داڑھی خضاب ہے، گردن میں تیر ہے، پشت پہ تیر ہے، غربال کی مانند جسم ہے، دائیں کی پسلیاں بائیں، بائیں کی پسلیاں دائیں، دائیں سے ہوا آتی ہے گزر جاتی ہے، بائیں سے ہوا آتی ہے گزر جاتی ہے، کوئی تیر مارتا ہے شبیر کچھ نہیں کہتا، کوئی پتھر مارتا ہے شبیر کچھ نہیں کہتا، کوئی نیزہ مارتا ہے شبیر کچھ نہیں کہتا، اور رونے والوں اس سے بڑی بات محسن نقوی کیا کہے، جب آواز آتی ہے نا مارو، اس کا کوئی نہیں رہ گیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ماری، اس کے زخموں سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، ہاں جی 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 جسے رونا نہ آئے شاہجی اس کا اپنا مقدر، او میرا نوجوان تو کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے، تیرے ہاتھ کھلے ہیں، کربلا سے شام تک سجاد کو اجازت نہیں ملی اس طرح ماتم کرنے کی، اگر کوئی ماتم کرنے کا سلیقہ ہے تو ہاتھ پیارے نہ کرو، چپ کر کے بیٹھا ہے، یا ذوالجلال سامنے آیا، آواز آئی مولا، دروازے کا خیمے کا دروازہ بار بار ہلتا ہے، خیمے کا پردہ بار بار ہلتا ہے، شبیر نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ جوڑ کے زینب کہتی ہے 1 دفعہ خیمے آ، اتنا روے گا جتنا زینب چاہے گی، 1 دفعہ خیمے آ، مجھے حسین کی غربت کی قسم 4 دفعہ کوشش کی، زخمی ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھنے کی، اٹھ نہیں سکتا، ذوالجلال سے کہتا ہے تو بیٹھ میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں، ذوالجلال نے گرم ریت پہ قبلہ اپنا پہلو لگایا، زہرا کی امانت سوار ہوئی، سوار ہو کے ذوالجلال آہستہ آہستہ لے کے آیا، حسین کہتا ہے خیمے کے دروازے کے سامنے نہ جانا، خیمے کی پچھلی طرف لے جا کے گھوڑے سے مشکل سے اترا، اتر کے بی بی زینب کے خیمے کی تناب پہ پیشانی رکھ کے آہستہ سے کٹے ہوئے ہونٹوں سے حسین کی آواز آئی، السلام علیکہ ایھا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ
یا مادن الرسالہ السلام علیکہ یا بنت فاطمہ الزہرا السلام علیکہ ایہا المجاہدہ والصابرہ. جب بی بی زینب نے آواز سنی، کلثوم کو دیکھ کے کہتی ہے حسین کی آواز. پیچھے کیوں آیا ہے؟ رو کے کہتی ہے سامنے آ. حسین کہتا ہے زخم زیادہ ہے، بہنیں مر جائیں گی. بی بی زینب کہتی ہے 5 سال کی عمر میں ماں زہرا کے پہلو پہ پٹی باندھی، بابا علی کے سر پہ پٹیاں باندھتی رہی، حسن کے جنازے سے تیر کھینچے. علی کی بیٹی ہوں، آج جیسے حال میں ہے سامنے آ. آواز آئی میں سامنے نہیں آتا، تو برداشت کر جائے گی، سکینہ چھوٹی ہے برداشت نہیں کر سکے گی. جب سکینہ نے سنا دوڑ کے باہر آئی، دیکھ کے کہتی ہے محمد کی بیٹی اگر زہرا اپنے بابا کے پاس جا سکتی ہے میں بھی تیرے پاس آئی ہوں. آ بابا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، تجھے خیمے لے چلوں. 4 سال کی شہزادی کے ہاتھ میں حسین نے ہاتھ دیا، کمر جھکا کے سکینہ لائی، درمیان میں آیا. ہر بی بی نے سلام کیا. آواز آئی زینب ہر شہید کو میں نے رخصت کیا، مجھے تو رخصت کر. جی میں نے زندگی میں اس انداز سے مصائب نہیں پڑھا. اللہ جانے میرے دل میں درد ہے جس انداز میں پڑھ رہا ہوں. نثار قاسم علی رضا سیدو دیکھو میری طرف، سارے میری طرف. مجھے تیار کر. زخمی ہاتھ پکڑ کے حسین کا اپنے خیمے میں آئی. انبیاء کے تبرکات کا صندوق نکالا، ابراہیم کا پیراہن نکالا. حسین کہتا ہے نہ، میں غریب ہوں، مجھے پرانا لباس دے. آواز آئی کیوں؟ حسین کہتے ہیں وہ بھی دعا کر بچ جائے. پرانا پیراہن پہنا، اپنے ہاتھ سے گریبان تار تار کیا. آواز آئی اجازت دے، میں پڑھ رہا ہوں، خدا کرے تو سن لے. جانے لگا، دیکھ کے کہتا ہے ہر شہید جوان کو میں نے دستار بندھائی. میرا امامہ ہے، میرا سر زخمی ہے، دعا کرو کوئی اتنا غریب نہ ہو. 88 مستور کے درمیان زینب کے ہاتھ میں امامہ آیا. حسین نے سر جھکایا. وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ بی بی زینب نے امامہ باندھنا شروع کیا. جب امامہ باندھ چکی، دائیں ہاتھ سے بی بی زینب نے منہ کے نیچے ہاتھ رکھا. آواز آئی مجھے دیکھ. حسین نے دیکھا، کانپتے ہاتھوں سے زینب کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جا حوالے اللہ کے. سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو بھائی. پتہ نہیں کس انداز کا مصائب سنتے ہو. جی جی جی. آواز آئی جا حوالے اللہ کے. میں غربت بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے. شاہ جی علی کی عزت کی قسم، بی بی زینب کو پرسہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوں. مجھے نہیں پتا میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا سنا رہا ہوں یا پرسہ دے رہا ہوں. اتنا غریب تھا حسین. دائیں بائیں دیکھا. بی بی زینب کہتی ہے حسین تیرا گھوڑا کون لائے گا؟ یا عباس کی بہن رقیہ حسین کا گھوڑا لے کے اندر آئی. آواز آئی ساری رات عباس سمجھاتا رہا ہے میں موجود نہیں ہوں گا، حسین کو ضرورت پیش نہ آئے. حسین کا گھوڑا تو سجا کے ماتم کرتا ہے ماتم. شاباش، حوصلہ حوصلہ. دیر تو نہیں ہو رہی ہے، دیر تو نہیں ہو رہی. آپ نے کہا تھا میں صاحب پورا سنانا. گھوڑا آیا، حسین سوار ہو، کوشش کی سوار نہیں ہو سکا. بی بی زینب کہتی ہے گھوڑا بیٹھ جا. بھائی سخاوت حسین، تو نے کہا میں پرسہ دینے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں 100 نمبر لوں. سجاد سے میری دعا ہے آج پرسہ دینے کی تیاری کر. ادھر گھوڑا بیٹھا، وہ اتنا غریب ہے حسین. دائیں بازو سے زینب نے پکڑا،
بائیں سے کلثوم نے پکڑا، آواز آئی کوشش کر، حسین گھوڑے پہ بیٹھا، ادھر گھوڑا کھڑا ہوا، سامنے آ کے چادر پھیلا کے بی بی زینب کہتی ہے میں نے ساری زندگی تجھے دانا کھلایا ہے، ساری زندگی کی خدمت کا صلہ یہ مانگتی ہوں، غریب بھی ہے زخمی بھی ہے، آہستہ چلنا، یہ اگر گر پڑا اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ شاباش، سلامت رہو بھائی، سیدو سلامت رہو۔ جو مانگ سکے دعا وہ پرسہ دیتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ او میری ماں بہنوں، یہی وقت ہے زینب کو پرسہ دینے کا۔ قبلہ حسین کہتے ہیں چل گھوڑا، ہاں ہائے ہائے مومن کہتے ہیں سید ہے، کہتا ہے آپ اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ بتائیں حسین نے گھوڑے پہ سوار ہو کے کیا کہا؟ حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے کوٹ پہ پیشانی رکھ کے زخمی ہونٹوں سے آہستہ سے کہا واہ غربت، ہائے او میری غربت، ہائے او میری غربت، کرتا ماتم، کرتا ماتم۔ شاہجی گھوڑا روانہ ہوا، حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، گھوڑا روانہ ہوا۔ 4 دن کی مجلس تو سن کے بیٹھا ہے، میزان تیرے ذہن میں ہے، میں جگر سنبھال کے نہیں پڑھ رہا، جگر کا خون صرف کر کے پڑھتا ہوں۔ قبلہ آیا، اللہ جانے کیسے گھوڑے سے اترا، قبضہ تلوار پہ پیشانی، چپ کر کے بیٹھا ہے، سامنے دروازے پہ فضا، فضا کے پیچھے زینب، زینب کے ساتھ کلثوم، کلثوم کے ساتھ رقیہ، رقیہ کے ساتھ لیلا، لیلا کے ساتھ فروا، فروا کے ساتھ رباب، سب سے پیچھے کبرا، سب سے آگے فضا کا دامن پکڑ کے 4 سال کی سکینہ کھڑی ہے۔ یا عمر ابن سعد نے حسین کو دیکھ کے اپنے لشکر میں منادی کی، خبردار اس کا کوئی نہیں رہ گیا، آخری وقت ہے، اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا، اور جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا، اور اتنے زیادہ انعام کا نام آیا۔ یا ادھر سے 6 قاتل گھوڑوں پہ سوار ہو کے ادھر سے نکلے، ادھر سے فضا نے دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے فضا کی چیخ نکلی، آواز آئی بار الہ، بار الہ، اتنا غریب تو نہیں تھا۔ لے لو سانس، لے لو سانس۔ زہرا کی بیٹی مجھے حوصلہ دے، میں سید ہو کے تیرے سامنے دامن پھیلاتا ہوں، حسین کی غربت کا واسطہ جلدی نہ کرنا، یہ نہ، میں بتاتا ہوں قبلہ، یہ نہ کرنا کہ اٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں، پوری مجلس سن کے ماتم کرنا ہے، جب جی چاہے اس وقت ماتم کرنا۔ 6 قاتلوں کو آتے دیکھا، فضا کی آواز آئی، اتنا غریب تو نہیں تھا۔ زینب کہتی ہے کیوں کہہ رہی ہے؟ آواز آئی قاتل 6 ہے، حسین اکیلا ہے، انعام کا لالچ ہے۔ 4 سال کی سکینہ قریب آئی، اب دیکھ میری طرف، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ میری طرف دیکھ۔ 4 سال کی سکینہ آگے بڑھ کے، شادی دیکھے میری طرف، آواز آئی دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں؟ فضا کہتی ہے سکینہ قاتلوں کو انعام کا لالچ ہے، انعام کے لالچ کا نام آیا، انہیں انعام ملے گا، تیرے بابا کو قتل کریں گے، انہیں انعام ملے گا، انعام کے لالچ کا نام آیا۔ 4 سال کی شہزادی سکینہ نے فضا کا دامن چھوڑا، دوڑ پڑی، ہر خیمے میں آ کے ہر بی بی کے سامنے دامن پھیلا کے کہتی ہے بیبیو اور کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو، میرے بابا کے قاتل انعام مانگتے ہیں اور ہم غریب ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا، اور کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو، اور میرے بابا کے قاتل۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو سیدو، شرم کر کے کوئی نہ رویا، کوئی شرم کر کے نہ روئے، اللہ جانے کچھ ملا کہ نہیں، حوصلہ۔ اچھا بابا سید دادا، ہائے 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 ہائے، سید ہے برداشت نہیں کر